تو آج ہمارے سامنے رابن شرما کی مشہور کتاب دی 5 AM کلب کے کچھ اقتباسات ہیں۔ اس کا جو نعرہ ہے نا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اپنی صبح کو اپنائیں، اپنی زندگی کو بلند کریں۔ یہ صرف جلدی اٹھنے کے بارے میں ایک اور کتاب نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، یہ خود سازی کی کتاب ہے، لیکن ایک کہانی کے روپ میں۔ یہ اس لحاظ سے تھوڑی منفرد ہے کہ اس میں سارے اصول 3 کرداروں کے سفر کے ذریعے سمجھائے گئے ہیں۔ ایک بزنس وومن ہے جو اپنی ہی کمپنی سے نکالے جانے کے بعد تقریباً ہمت ہار چکی ہے۔ اچھا۔ ایک آرٹسٹ ہے جس کی تخلیقی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ایک عجیب و غریب بے گھر نظر آنے والا شخص۔ اور یہی بے گھر شخص بعد میں ایک ارب پتی گرو اسٹون رائلی نکلتا ہے نا؟ ہاں، یہ تو کسی فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا ڈرامائی ہے، لیکن کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ صبح 5 سے 6 بجے کا 1 گھنٹہ، جسے فتح کا گھنٹہ کہا گیا ہے، اگر خود کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ کہانی بس اس فلسفے کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ چلیں پھر اس کہانی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ان تینوں کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ یہ کوئی عام ملاقات تو نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کہانی کی شروعات ہی بہت ڈرامائی ہے۔ بزنس وومن، جیسا کہ میں نے بتایا، اتنی ٹوٹی ہوئی ہے کہ خودکشی کا سوچ رہی ہے، اور آرٹسٹ کو لگتا ہے کہ اس کا ہنر ختم ہو گیا ہے۔ یہ دونوں ایک بہت ہی مشہور اسپیکر دی اسپیل بائنڈر کے سیمینار میں جاتے ہیں، جو اسٹیج پر تقریر کرتے کرتے گر جاتا ہے۔ واو، کیا منظر ہے! تو اسی افراتفری میں ان کی ملاقات اس پراسرار شخص سے ہوتی ہے؟ جی، وہ بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، لیکن اس کی باتوں میں گہرائی ہے، اور اس نے ایک بہت مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ وہ اسپیل بائنڈر کے ہی فلسفے پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی ساری دولت انہی اصولوں پر عمل کرنے سے آئی ہے۔ اور پھر وہ انہیں ایک ایسی پیشکش کرتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہو۔ وہ انہیں اپنے خرچے پر، اپنے پرائیویٹ جیٹ میں، موریشس میں اپنے جزیرے پر آنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ وہ انہیں 5 AM کلب کے راز سکھا سکے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ اگر کوئی مجھے ایسی پیشکش کرے تو میں تو شاید اسے پاگل سمجھوں۔ ظاہر ہے وہ دونوں بھی پہلے ہچکچاتے ہیں، لیکن وہ اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی زندگی بدلنے کا موقع ہے، جسے گنوانا نہیں چاہیے، اور اسی طرح ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب اس سفر کو ایک فریم ورک کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ قدم بقدم اپنے مرکزی خیالات کو سامنے لا سکے۔ تو یہ تینوں کردار موریشس پہنچ گئے۔ اب ارب پتی انہیں سب سے پہلا سبق کیا سکھاتا ہے؟ کیا وہ سیدھا 5 بجے اٹھنے کا کہتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا فلسفہ ہے؟ نہیں، وہ سیدھا اصولوں پر نہیں آتا۔ سب سے پہلے وہ مائنڈ سیٹ پر کام کرتا ہے۔ کتاب کا ایک بنیادی نقطہ اوسط درجے کی زندگی کے خلاف ہے۔ اسپیل بائنڈر کا ایک قول ہے، محدودیت ایک ذہنیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم اپنے بہانوں، خوف اور شکوک و شبہات کے غلام بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی۔ وہ سطحیت کے مقابلے میں باریک بینی پر زور دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے چیزوں کی گہرائی میں جانا اور تفصیلات پر توجہ دینا۔ کتاب اسے 3 قدمی کامیابی کے فارمولے سے جوڑتی ہے کہ جب آپ کی آگاہی بہتر ہوتی ہے تو آپ بہتر فیصلے کرتے ہیں، اور بہتر فیصلوں سے بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ بالکل۔ باریک بینی کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ماخذ میں ایک مثال دی گئی ہے کہ کس طرح اسپیل بائنڈر کے لیے کچن کا عملہ لیموں کے ٹکڑوں سے بیج تک نکال دیتا تھا۔ یہ غیر معمولی معیار کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف بڑی تصویر دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان چھوٹے پکسلز کو بھی سمجھنے کے بارے میں ہے جو اس تصویر کو بناتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کتاب تاریخ سازوں کی 4 توجہات کا ذکر کرتی ہے۔ یہ 4 ستون کیا ہیں؟ یہ دراصل ایک ہی خیال کے 4 حصے ہیں کہ عظمت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی فطری صلاحیت کو فضول چیزوں سے بچا کر اسے ایک لیزر کی طرح مرکوز کرنا ہوگا، اور پھر روزانہ اس پر کام کرنا ہوگا جب تک کہ آپ کی عادت نہ بن جائے۔ آئیے پہلے ستون کو دیکھتے ہیں، کیپٹلائزیشن آئی کیو۔ یہ کوئی عام آئی کیو نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتنے ذہین پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی ذہانت کا کتنا فیصد استعمال کر پاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ نظم و ضبط والی محنت پیدائشی ذہانت کو ہمیشہ ہرا دیتی ہے۔ بہت سے باصلاحیت لوگ اوسط رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے محنت نہیں کرتے۔
یہ تو خود کو پورا کرنے والی پیشنگوئی والی بات ہو گئی۔ یعنی اگر آپ خود کو عام سمجھتے ہیں تو آپ عام کام کریں گے اور عام ہی رہیں گے۔ بالکل، ہماری اپنی کہانی جو ہم خود کو سناتے ہیں وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ میں غیر معمولی بننے کی صلاحیت ہے تو آپ کے اعمال بھی اسی سوچ کی عکاسی کریں گے۔ کتاب کا زور اسی اندرونی کہانی کو بدلنے پر ہے۔ اچھا، تو یہ صرف جلدی اٹھنے کی بات نہیں ہے، کتاب ہمارے دماغ کے اندر چل رہی جنگ کی بات کر رہی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ دوسرا نقطہ ہے توجہ بھٹکنے سے آزادی۔ آج کے دور میں تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے نا؟ اور کتاب اسے تخلیقی پیداوار کی موت کہتی ہے۔ ارب پتی کا کردار کہتا ہے، اپنے وقت کا انتظام کرنا چھوڑ دیں اور اپنی توجہ کا انتظام کرنا شروع کریں۔ آج کی دنیا میں ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت نہیں، ہماری توجہ ہے، اور ڈیجیٹل خلافشار اسے مسلسل چوری کر رہا ہے۔ ماخذ اس کے پیچھے کی نیورو سائنس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ہمارے قدیم دماغ اور مہارت والے دماغ کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور، اسے ایسے سمجھیں کہ ہمارے دماغ میں دو کردار ہیں۔ ایک ہے چوکیدار دماغ، جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں۔ اس کا کام ہمیں خطرے سے بچانا ہے۔ یہ ہر نئی غیر آرام دہ چیز کو خطرہ سمجھ کر شور مچاتا ہے۔ دوسرا ہے CEO دماغ، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، جو منصوبہ بندی، ترقی اور بڑی سوچ کا ذمہ دار ہے۔ تو جب بھی ہم کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی نئی عادت اپنانا یا کوئی مشکل کام شروع کرنا، تو ہمارا چوکیدار دماغ خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ بالکل، وہ کورٹیسول جیسے خوف کے ہارمونز خارج کرتا ہے اور ہم لڑو یا بھاگو کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اس بے چینی اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے ہم سب سے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں: خلفشار۔ فون اٹھا لیا، سوشل میڈیا دیکھ لیا۔ جی ہاں، ہم فون اٹھا لیتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھنے لگتے ہیں یا کوئی اور آسان کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے خوف سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا سخت نہیں ہے؟ مطلب ہر کوئی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، کیا وہ واقعی اپنی صلاحیتوں سے بھاگ رہا ہے؟ یا یہ صرف تھکاوٹ دور کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ کتاب اس میں کوئی فرق کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب یہ خلفشار ایک لت بن جائے اور آپ کے اصل کام میں رکاوٹ ڈالنے لگے تو یہ خود کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہے۔ کتاب اسے سیکھی ہوئی مظلومیت کہتی ہے، یعنی ہم اپنی بے بسی کو قبول کر لیتے ہیں اور خلفشار کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بات توازن کی ہے، لیکن کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ عظیم لوگ اپنی توجہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ذہنیت اور توجہ کی حفاظت کی بات کی۔ اب آتے ہیں عملی حل پر۔ تیسری توجہ ہے ذاتی مہارت کی مشق۔ یہی 5 AM کلب کا مرکزی خیال ہے۔ جی، یہی کتاب کا دل ہے۔ صبح 5 سے 6 بجے کا فتح کا گھنٹہ۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ جس طرح آپ اپنے دن کا پہلا گھنٹہ گزارتے ہیں، وہی آپ کے باقی دن کی سمت متعین کرتا ہے۔ اگر آپ پہلا گھنٹہ جیت لیتے ہیں تو آپ پورا دن جیت جاتے ہیں۔ اور اس گھنٹے کے لیے ایک خاص فارمولا بھی دیا گیا ہے، 20-20-20 فارمولا۔ ماخذ میں اس کی تفصیل نہیں تھی، لیکن یہ ایک بہت مشہور کانسیپٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ رابن شرما کا فارمولا اس ایک گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلے 20 منٹ ہیں موو کے لیے، یعنی حرکت کے لیے۔ اس میں شدید ورزش کی جاتی ہے، جیسے دوڑنا یا برپیز، تاکہ پسینہ آئے، کورٹیسول کم ہو اور دماغ کو آکسیجن ملے۔ ٹھیک ہے، تو دن کا آغاز جسمانی توانائی سے۔ اگلے 20 منٹ کس لیے ہیں؟ اگلے 20 منٹ ریفلیکٹ یعنی غور و فکر کے لیے ہیں۔ اس میں آپ جرنلنگ کر سکتے ہیں، دن کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں یا مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد اپنے خیالات کو واضح کرنا اور دن کے لیے ایک نیت قائم کرنا ہے۔ اور آخری 20 منٹ؟ آخری 20 منٹ گرو یعنی سیکھنے کے لیے ہیں۔ اس میں آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں یا کوئی آن لائن کورس دیکھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ روزانہ کچھ نیا سیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو یہ فارمولا دماغ، دل، روح اور جسم چاروں پر کام کرتا ہے۔ یہ تو بہت جامع منصوبہ ہے۔ موو، ریفلیکٹ، گرو، یہ اس ایک گھنٹے کو بہت بامقصد بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری توجہ ہے دنوں کو جوڑنا۔ یہ تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے۔
یہ سادہ ہے لیکن بہت طاقتور ہے۔ خیال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی روزانہ کی بہتری وقت کے ساتھ مل کر شاندار نتائج دیتی ہیں۔ آپ کی زندگی آپ کے دنوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک دن کو بہتر بناتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ صبح 5 بجے کا معمول اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جو باقی سب کو ممکن بناتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو دا 5 AM کلب صرف صبح جلدی اٹھنے کا مشورہ نہیں دے رہا، یہ ایک مکمل نظام ہے جو ایک کہانی میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کا آغاز اپنی ذہنیت کو بدلنے سے ہوتا ہے، پھر اپنی توجہ کو خلفشار سے بچانا اور آخر میں ایک منظم صبح کے معمول کے ذریعے۔ بالکل، کلیدی خیالات یہی ہیں۔ ہمارے اندر چوکیدار دماغ اور CEO دماغ کی کشمکش، خلفشار کا زہر اور چھوٹی مسلسل کوششوں کی طاقت۔ 20-20-20 فارمولہ اس پورے فلسفے کو عملی جامہ پہنانے کا ایک ٹول ہے۔ یہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک بنیادی عادت ہے جو دوسری اچھی عادتوں کو جنم دیتی ہے۔ کتاب کا اختتام بھی ایک بہت طاقتور سوال پر ہوتا ہے جو ارب پتی کردار اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے، جب آپ مریں گے تو کون روئے گا؟ یہ سوال انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائے گا۔ جی، یہ جان بوجھ کر زندگی گزارنے اور ایک بامانی میراث بنانے کی دعوت ہے، اور یہیں سے ایک اور گہری سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ کتاب سختی، نظم و ضبط اور مہارت کی زندگی پر بہت زور دیتی ہے، لیکن ماخذ میں جینیس کے تاریک پہلو کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ جو خصوصیات آپ کو اپنے کام میں دنیا کے بہترین لوگوں میں شامل کرتی ہیں، وہی آپ کے ذاتی تعلقات کو مشکل بنا سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس سطح کی عظمت حاصل کرنا ممکن ہے بغیر زندگی کے دوسرے شعبوں جیسے خاندان اور تعلقات میں توازن کو قربان کیے؟ کیا دنیا کے بہترین ایتھلیٹ، آرٹسٹ یا بزنس مین بننے کی قیمت آپ کے ذاتی سکون اور رشتوں کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے؟ یہ کتاب اس کا سیدھا جواب نہیں دیتی، لیکن یہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر اس راستے پر چلنے والے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔